يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. سامعین محترم، ناظرین محترم، مؤمنین و مؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ حجاب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو چل رہی ہے ہماری۔ اس حوالے سے آج سے 11ویں ہماری نشست ہیں۔ آپ کی خدمت میں کچھ عرائض کروں گا حجاب کے حوالے سے۔ ایک مومنہ، ایک مسلمان خاتون کے لیے کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ کچھ صفات کا ذکر کیا تھا ہم نے کہ ایک برجستہ اور ممتاز اور مثالی خاتون کی صفات میں سے ایک صفت کیا تھی؟ نظروں کی طہارت اور پاک دامنی تھی۔ بری نظر اور بد نظر سے اپنے آپ کو بچانا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نامحرم سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیونکہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا فرمان۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، جب آپ کے پاس گھر میں خبر پہنچی، یہ سوال آپ سے کیا گیا، مولا امیر المومنین نے تقریباً سوال کیا، تو حضرت زہرا نے فرمایا کہ نہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کی طہارت، اپنی نظروں کو پاک اور منزہ رکھیں، اپنے آپ کو آلودگیوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ایک جسم کی طہارت چاہیے ہمیں۔ ہم پاک لباس پاک پہننا چاہتے ہیں، غذا پاک کھانا چاہتے ہیں، اور کھانا بھی ضروری ہے، اور اپنا جسم پاک رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی روح، انسان کی جسم کے ساتھ روح اور انسان کی نظر میں طہارت ہونا چاہیے، طاہر نظر ہو، یعنی برے افعال نہ کرے، بری نظر سے نہ دیکھے کسی نامحرم، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو۔ مرد کے لیے بھی حکم ہے، عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکائیں۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، خداوند متعال فرماتا ہے: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دو میرے حبیب کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ جب کوئی نامحرم نظر آتی ہے، جب کوئی ایسے خاتون ایسا ماحول میں جب جاتا ہے، تو اپنے نظروں کو نیچا رکھے، نظروں کو جھکائیں۔ حکم ہے پروردگار عالم کے، منعن ہمیں ماننا ہوگا۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنات کے لیے بھی حکم ہے کہ مسلمان خاتون کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے نظروں کو جھکا کے چلے، یعنی اپنے نظروں کا خیال رکھیں، یعنی نامحرم سے بچے، یعنی گناہوں سے بچے، یعنی آلودگیوں سے بچے۔ ایسا نہیں ہے کہ
ڈرامہ دیکھیں، فلم دیکھیں، بازار میں جائیں اور اپنی نظروں کو آلودگیوں سے برباد کر کے اپنے نظروں کو خراب کریں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے دعا کریں، خدایا ہمیں گناہوں سے بچا دے۔ اب خدا سے دعا کریں، یہ خدا کا دروازہ ہر جگہ پروردگار عالم کا دروازہ کھلا ہے، گناہگار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مگر انسان گناہ کے بار بار تکرار نہ کرے۔ گناہ تکرار کرنے کی صورت میں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ گناہگار انسان توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ بار بار تکرار نہ کرے۔ اور ان صفات میں سے ایک صفت شرم و حیا، ایک خاتون کے اندر شرم و حیا کیسی ہونی چاہیے؟ تاریخ میں کیا ان کی مثالیں موجود ہیں؟ کیا قرآن کے اندر اس طرح کی کوئی مثال موجود ہے جو شرم و حیا کی کوئی مثال موجود ہے؟ ہاں، قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے، مدائن میں، تو ان کے درمیان کیا ہوا؟ قرآن مجید فرماتا ہے پروردگار عالم کی ذات وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِمْ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شعیب کی قوم ایک مدین میں جو چشمہ تھا مدائن میں، اس چشمے میں سب لا کے جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا، وہاں پہ خود بھی پانی وہاں سے لیتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ قوم پانی لے رہی ہے، جانوروں کو پلا رہے ہیں اپنے اپنے، اور دو خواتین ایسی ہیں مستورات کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو روک کے، ٹھیک ہے، جب کھڑی ہو کے روک کے بیٹھی ہوئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ما خطبکما، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ بھی تو پلائیں، جانوروں کو لے جائیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ جب تک یہ قوم یہاں سے ہٹ نہ جائے اس وقت تب ہم روک کے رکھیں گے جانوروں کو، اس کے بعد ہم جانوروں کو پانی پلائیں گے، اس لیے کہ ہمارے بابا ایک بزرگ عمر رسیدہ شخص ہے، کیونکہ اس زمانے میں مرد جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے، مرد لے کے آتے تھے، خواتین تو نکلتی نہیں تھی، لیکن ان کے بابا عمر رسیدہ تھے، اس وجہ سے یہ خواتین لا کے، یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی لے کے آتی تھیں اور پانی پلاتی تھی جانوروں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی، جب ان کو پانی پلایا سائے میں آئے، درخت کے سائے میں آ کے خدا سے دعا کی، پروردگار یقیناً میں اس کار خیر کا محتاج ہوں، اس کار خیر کا محتاج ہوں جو تم میری طرف بھیج دے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت پہ سائے میں بیٹھے تھے، اتنے میں ان لڑکیوں میں سے ایک آ گئی، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، جب ایک خاتون، ایک حضرت شعیب کی بیٹی آ گئے حضرت موسیٰ کو، کہا کہ آپ کو ہمارے بابا بلا رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، اس کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ
حضرت شعیب کے گھر گئے، اور وہ قصہ جو ہیں قرآن میں موجود ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ آپ ظالمین سے بچے ہو، آپ ہمارے ہاں یہاں پہ ٹھہرے، آپ کے لیے کوئی خوف خطر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس واقعے میں سب سے زیادہ اہم اور عظیم نقطہ وہ ہے جو تمشی علی استحیاء، یہ جملہ حیا اور شرم کے ساتھ وہ خواتین، وہ لڑکی جب آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تمشی علی استحیاء، حیا اور شرم کے ساتھ آ کے کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ گئی۔ یہ بہت بڑا کمال ہے، شرم اور حیا ہونا بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال حضرت شعیب کی بیٹیوں کی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک نبی کی بیٹی ہونے کے عنوان سے ہمارے خواتین کے لیے اس کا درس ملتا ہے۔ ایک نبی کی بیٹی اس طریقے سے وہ تو یہ کر سکتی تھی کہ ہمارے جانوروں کو ہی پلاؤ پہلے، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی اپنے آپ کو یعنی نبی کی بیٹی کی حیثیت سے سامنے پیش ہو کے وہ کہہ سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں، بلکہ حیا اور شرم کے ساتھ آ گئی اور آ کے فرمایا کہ ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں، اس کا اجر دے دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پلایا، اس کا اجر دینا چاہتا ہے۔ تو ہماری خواتین کو بھی ان مستورات کی سیرت پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، وقت کا تقاضا ہے۔ اس لیے مولا امام زمان علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام یہی فرماتے ہیں۔ بہت ساری روایات آپ حضرت زہرا کی روایات پڑھیں، حضرت زینب و کلثوم کے بارے میں پڑھیں، تاریخ اسلام میں بھری پڑی ہیں ایسی مثالیں جو شرم اور حیا کی منبع اور مرکز ہیں، جو ہماری خواتین اور مسلمان خاتون کے لیے ایک درس وہاں سے ملتا ہے۔ اور ہر مؤمنہ کو چاہیے کہ ان کی سیرت پر عمل کریں، ہر مؤمنہ کو، ہر مسلمان خاتون کو چاہیے کہ ان کی سیرت اپنائیں۔ اس لیے یہ زندگی 2 دن کی زندگی ہے، اس زندگی میں جب یہاں اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ دن کے لیے ان کی سیرت پر عمل کر کے جئیں، اور قیامت میں ان کے ساتھ محشور ہوں گے۔ قیامت میں بروز حشر ان کے ساتھ محشور ہوں گے جن کی سیرت اس دنیا پہ انہوں نے اپنایا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی بربادی میں گزارے، پوری زندگی آلودگیوں میں گزارے، پوری زندگی گناہوں میں گزارے، اور مرتے ہوئے کہیں کہ پروردگار ہمیں ان کی سیرت اپنانے کی توفیق دے۔ اب تو زندگی تو گزر گئی ہے، کیسی سیرت؟ یہی جوانی ہے، قیمتی جوانی۔ اسی جوانی میں اگر ایک انسان، ایک خاتون، ایک مرد خدا کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، ائمہ اطہار کے، امام زمان کی اطاعت کرتا ہے، تو یہی بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس کا پھل جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ بہت میٹھا ہے۔ وہ جو 70 سال کے بعد، جو 60 سال کے بعد جو عمل بجا لاتے ہیں، اس پھل سے جو کہ آخرت میں ملنا ہے وہ تو یقینی ہے۔ خدا کی ذات عادل ہے، ہر ایک کے لیے اس کا صلہ ملے گا، لیکن جوانی کی فضیلت کچھ اور ہے، جوانی کی عبادت کی فضیلت کچھ اور ہے، جوانی میں باحیا اور باشرف باتقویٰ رہنا کچھ اور ہے۔ حجاب کے ساتھ جوانی میں رہیں اور آخرت میں ائمہ اطہار کی شفاعت اپنائیں، تو یہی برجستہ اور کامیاب اور مثالی خاتون کی علامت ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے، پروردگار ہمارے مستورات کو
ان باحیا خواتین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔